2 بج گئے ہیں، اگلے ہفتے مزید دلیل لے کے آئیں۔ غیرت کا تعلق ہے، 1-2 دلیلیں پیش کرنی ہے، حجت تمام کر کے دوبارہ آنے کا وقت نہ ملے، سادات سے خدا کے لیے بحث ہی چھوڑ دیں کہ میرے پاس باقاعدہ حدیث معصوم موجود ہے، تمہیں تو حق ہی نہیں ہے کہ تم سادات پہ بحث کرو، معاملات اندرونی معاملات سادات کے ڈسکس کرو، معصوم نے منع کیا ہے، معصوم کی حدیث کے شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں، شرعی مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ شرعی مسئلہ کون سا ہے بھائی؟ معاملات اندرونی معاملات سے منع کر دیا معصوم نے، شرعی مسئلہ ہے کیا دکھا جائز ہے یا حرام ہے بھائی؟ اچھالنے والے نہیں بھائی۔ اب دوسری بات، یہ جو حدیث رسول ہے، یہ جو حدیث رسول ہے، یہ میں آپ کی گوش گزار کر دوں تاکہ حجت تمام کر دیں۔ سامعین بیچارے دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ یاری صاحب بھی شروع ہیں اور ممتاز نقوی بھی شروع ہیں اور نتیجہ کوئی نہیں آ رہا شاید۔ یہ والی یہ جو نبی پاک نے بیان فرمایا تھا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے بناتنا لبنینا، ہماری بیٹیاں ہی ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں، کیونکہ یہ جو آگے پڑھو نا، آگے پورا فل کہیں پر پڑھو۔ میں کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، پورا بیان کروں گا، چھوڑنے والا نہیں ہوں میں۔ تو آپ جانتے ہیں لام کہیں پر لام امکان کہلاتا ہے، کہیں پر اختصاص کے ساتھ آتا ہے۔ اب سب سے پہلے نبی پاک نے بیٹیوں کا لفظ کیوں استعمال کیا، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ فرمایا بناتنا ہماری بیٹیاں لے بنینا ہمارے بیٹوں کے لیے، ہماری بیٹیاں ہی ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں، ترجمہ یہ اس کا پرفیکٹ بنے گا۔ وَبَنُونَا لِبَنَاتِنَا، اور جو ہمارے بیٹے ہیں امکان ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی ہماری بیٹیوں سے ہی رشتہ کریں۔ ختم بات، حرام ہو گیا، حرام ہو گیا، پھر حرام ہے نا، بیٹوں کے لیے عمل موجود ہے، حرام ہے، پھر حرام ہے کہ کوئی سید غیر سید کے ساتھ شادی کرے۔ آپ یہی بات کہنا چاہتے ہیں؟ روایت پہ بھاری ہوتا ہے، میری آج سنیں مکمل ہے، اس کے بعد آپ بولیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو پہلے لام ہے یہ لام اختصاص کے ساتھ ہے، دوسرا لام امکان ہے۔ کیوں؟ جب ایک چیز عمل موجود ہے آل محمد کا کہ غیر صدا سے شادی کی ہے تو یہ تو بات طے ہوگی کہ غیر سید شادی کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک سید زادی کی بات ہے ہی سید کے لیے، تو جو ہے ہی سادات کے لیے، اللہ یاری صاحب آپ نے ضروری ان کے لیے جاری کرنا ہے کہ وہاں سے جا کے شادی کریں۔ وہ صدقے والے جو صدقہ ہاتھوں کی محل کچیل کھاتے ہیں، سادات کے اوپر حرام ہے، آپ نے لازمی وہی حرام کھلانا ہے سادات کو۔ دیکھا ہوا آپ نے کہیں اس چیز کا؟ بسم اللہ بیان کریں ذرا۔ تو محترم ناظرین، ان سے ہم نے دلیل مانگا کہ آپ کے پاس دلیل کیوں نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے عمل ہمارے سامنے ہے، کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے کسی غیر سید کو اپنی بیٹی نہیں دیا۔ تو یہ ایک ایسی ادعا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تاریخ میں موجود ہیں، بیٹیوں کے نام بھی مشکل سے مل جاتے ہیں کہ ان کے یہ بیٹیوں کے نام بھی مشکل سے مل جاتے ہیں کہ ان کے یہ بیٹیاں تھیں، ان کے نام تھے۔ جو ملتے ہیں وہ تو سادات کے ساتھ، اتنا تو او بھائی صاحب بات کرنے دو نا، او بھائی صاحب بات کرنے دو نا، بات پلیز پلیز۔ جو بیٹیاں موجود ہیں تو صدا بیتا ہے نا، کسی کا غیر سید کے ساتھ تو نہیں ملتا۔ او بھائی صاحب بات کرنے دو، بات کرنے دو۔ جو بیٹیاں مذکور ہیں تاریخ میں، اغلب ان کے شوہروں کے نام غیر مذکور ہیں، ان کی شادی کہاں پہ ہوئی ہے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ چیز کہ میں ادعا کروں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلان کام نہیں کیا ہے، اگر میرے پاس دلیل ہے کہ پیغمبر نے فلان کام نہیں کیا تو میں کہہ سکتا ہوں۔ اگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر نے فلان کام کیا یا نہیں کیا، مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں کسی چائنیز شخص سے چائنیز زبان میں بات کی یا نہیں کیا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب زبان جانتے تھے، ائمہ علیہ السلام وہ حتی حیوانات کے زبان جانتے تھے، جانوروں کے زبان۔ اب کیسا اتفاق پیش آیا ہے کہ مثلا کوئی چائنا سے ایک شخص آیا ہو، مکہ مدینہ کئی ملاقات ہوئی، یہ تو امکان تو ہے، لیکن کیا واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چائنی زبان میں بات کیا؟ میرے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن میں کیا قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کسی چائنیز سے چائنیز میں بات نہیں کیا؟ میں نہیں کہہ سکتا، اس کو میں رد نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ بات کیا نہیں، ہو سکتا کیا ہو سکتا نہیں کیا ہو، کیونکہ ان کے ہر احوال تاریخ میں مذکور نہیں، ان کے ہر کام مذکور نہیں تاریخ میں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو بیٹیاں ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو ان کے گھر سے جو بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، امام حسن علیہ السلام کی بیٹیاں پوتیاں، امام حسین علیہ السلام، پھر امام باقر علیہ السلام، پھر بقیہ ائمہ علیہ السلام، ان کی بیٹیوں کے نام ملتے ہیں، پوتیوں کے نام نہیں ملتے، کہ ان کے جو لڑکے کی لڑکیاں ہیں وہ نہیں ملتے، ہمیں ان کے نام بھی نہیں ملتے۔ اب یہ کہ انہوں نے کن لوگوں سے شادی کیا،
یہ تاریخ میں بہت کم مذکور ہے، یعنی کہ دامادوں کے نام تو ملتے ہی نہیں ہیں. تو پھر کن لوگوں نے بھائی کن لوگوں سے شادی کی ہے؟ یہ ایک مجہول چیز ہے، غیر معلوم چیز ہے. انہوں نے کیا کن قبیلے سے شادی کی ہے، کن قبائل میں ان کی شادی ہوئی ہے، یہ ہم نہیں جانتے. تو آپ اس لیے ادعا نہیں کر سکتے میرے عزیز کہ ان کی شادی ہوئی نہیں ہے غیر سادات میں. اگر آپ کے پاس لسٹ ہوتا نا ان کے دامادوں کا، یہ بیٹی ہے اس کی شادی وہاں ہوئی، یہ بیٹی ہے اس کی شادی وہاں، نہیں بات کر غیر سید سے نہیں ملتا، بہت سارے ہیں. ثابت ہوتا معصومین کا عمل ثابت نہیں ہوتا غیر سادات کے ساتھ. سنیں میرے بھائی، میرے بھائی سنیں جناب، نہیں دیکھیں میرے محترم، جب مذکور ہی نہیں ہے ان کے بیٹیوں کے دامادوں کے نام تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں غیر سید کوئی نہیں ہے؟ یہ ایک چیز ہے بغیر علم کے آپ بات کر رہے ہیں. امیر اختر کی کتاب پڑھے نا ام البنین، اس میں اس نے باقاعدہ ساری بیٹیوں کا لکھا ہوا ہے کہ سادات کے ساتھ نکاح ہوا ہے. لے کے آئے ادھر، لے کے آئے کہ ہر بیٹی کا نام اور اس کے ساتھ داماد کا نام بھی ہو. یہ نہیں ہے بھائی، تاریخ میں نہیں ہے. یہ اپنا نجات آئی صاحب نے جو کتاب لکھی تعریف اسماء آل محمد، بالکل اس میں یہ چیز نہیں ہے جو آپ ادعا کر رہے ہیں، اس میں نہیں ہے. تبدیل کرنی پڑی ہے ورنہ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں نہیں ہے. وہ کتاب ہے لیکن اس کتاب میں یہ مطلب نہیں، وہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے یہ مطلب جو آپ ادعا کر رہے ہیں. دامادوں کے نام کسی کتاب میں نہیں ہے، بات ہی ختم ہے بھائی. جب نہیں یہ حدیث آپ نہیں مانتے الفقی والی؟ ہاں وہ حدیث بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے. تو اس حدیث کے دو معنی ہو سکتے ہیں میرے محترم ناظرین. ایک معنی یہ ہے کہ جن کی طرف انہوں نے نظر ڈالا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں بچے ہیں جناب جعفر علیہ السلام کے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے، ان کی بات ہو رہی ہے. یہ آپس میں ان کی شادی ہو جائے، یہ اچھی بات ہے. ہماری بیٹیاں پلیز بات کرنے دیں، پلیز بات کرنے دیں نا، پلیز بات کرنے دو، سیداتی نبی کی بیٹی نہیں ہے، پلیز وہ بھی بیٹی ہے تو وہ بھی پلیز بات کرنے دو. ایک احتمال یہ ہے، میری بات اگر غلط بھی ہے تو سن لو پہلے. ایک بات یہ ہے کہ صرف انہی کی بات ہو رہی ہے، صرف جو مجلس میں بیٹھے ہیں ادھر کمرے میں بیٹھے ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، جعفر علیہ السلام اور امیر علیہ السلام کے جو ان کے صلب سے وہاں اس مجلس میں ہیں جو وہاں پہ، یا ان کے آپس میں شادی ہو جائے. ایک احتمال یہ ہے. دوسرا احتمال جو آپ فرما رہے ہیں کہ جتنے ان کے نسل کے اولاد ہیں، ان کے آپس میں شادی ہو جائے. اگر ہم کہتے ہیں اس کا مطلب پہلا ہی احتمال ہے، دوسرا احتمال نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر دوسرا احتمال ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے واجب ہوتا کہ شادی صرف کن کے درمیان ہو جائے، جناب جعفر علیہ السلام کے اولادوں کے درمیان اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے اولادوں کے درمیان شادی ہو جائے. اور یہ باہر کبھی شادی نہ مرد ان کے لیے، کیونکہ یہ بھی بتایا نا وہ بنونا لبناتنا، کہ ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے. تو جس طرح بیٹیوں کے لیے حرام ہے کہ کوئی غیر ان سے شادی کرے، اس سے بیٹوں پہ بھی حرام ہو جاتا کہ کوئی سید کسی غیر سیدانی سے شادی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہی ہوگا جو میں نے عرض کیا ہے، جو پہلا احتمال ہے. جی بسم اللہ. دیکھیں اللہ یار صاحب، بات یہ ہے آپ نے اپنے طرف سے جو بات کہہ دی ہے، اپنی رائے پیش کی ہے اپنا. اب میں بھی سے قیاس کہہ سکتا ہوں، جیسے آپ نے نور رضوی صاحب کو پریشر نے کیے رکھا، آپ قیاس کر رہے ہیں ہر بات میں قیاس بنا دیا تھا. یہ آپ کی رائے ہے، ٹھیک ہے. لیکن میری عرض یہ ہے جو آج کی سیدزادیاں ہیں، کیا وہ نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ اگر کوئی نبی کا نکاح جائز ہے، نعوذ باللہ، نکاح ان سے نہیں ہو، جو جن سے نبی پاک کا نکاح نہیں ہو سکتا وہ آل رسول میں آتی ہیں، آل محمد میں آتی ہیں، نبی کی بیٹیاں کہلاتی ہیں. تو یہاں پہ یہ جو الفاظ موجود ہیں کہ بنا تو نہ ہماری بیٹیاں، میں کہہ دیتے کہ یہ بنا تو علی جن و جعفر اور علی کی جو بیٹیاں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. یقیناً دیکھا ان کی طرف ہے کیونکہ بیٹیاں تھیں، سیدزادیاں بیٹھی تھی وہاں پہ. دلیل تو یہ پیش کرنی تھی کہ یہ جو ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں یہ ہمارے بیٹوں کے لیے ہی ہوتی ہیں. اول تو اسی ایک حصے کو دیکھ لیا جائے، صاحب عقل اس نتیجہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ سیدزادی کا نکاح صحیح ہوتا ہے. اور ہمیشہ رشتہ بیٹی کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ کس کو دینا ہے. جیسے ہم نے حدیث پڑھی تھی النکاح رق النکاح، ایک کنیزی ہوتا ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا بیٹی کے لحاظ سے جب آپ نے اپنی بیٹی کس کو دینی ہے تو غور کرنا ہے آپ کس کو کنیزی میں دے رہے ہیں، کس طرح کا بندہ ہے، کیسا بندہ ہے، کون ہے، اس کا معیار کیا ہے، خوب بنتا ہے نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو بیٹیوں کے لحاظ سے یہ معیار مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ نے اگلے بندے کا نسب دیکھنا ہے، اگلے بندے کا معیار چیک کرنا ہے وہ کیسا کس طرح کا ہے. نبی پاک نے یہاں پہلے بیٹیوں کا استعمال کر کے کیمپ لگا دی، ہماری بیٹیاں ہیں ہی ہمارے بیٹوں کے لیے.
اب دوسری بات یہ کہ اگلا حصہ ہے، اس سے مراد یہ لیا جائے کہ جی آپ سیدزادی سے ہی نکاح کر سکتے ہیں، تو اس پر تو درایتاً موجود ہے، عمل موجود ہے معصومین کا، غیر صداقت سے شادیاں ہوئی ہیں، لیکن سیدزادی کا ختم بات. تو پھر حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، مانے یا نہ مانے، پھر حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اگر سید کا کتنے ملتے ہیں ان کے نکاح سادات سے ہوئے ہیں، نبی پاک کی حدیث کے مطابق، آپ کے بقول خطب اربع بالکل صحیح ہے، ان کی ساری حدیثیں مانی جاتی ہیں، انہیں بالکل مانا جاتا ہے. تو یہ حدیث تو یہ بھی آپ مانے نا، کیونکہ ہم نے موقع پہ اپنا ثابت کرنا تھا. آپ نے یہاں تو یہ حق ہی نہیں دیتے ہمیں آپ دلیلیں پیش کریں جواز کے لحاظ سے. ہم نے پیش کرنے دلیلیں کہ ہمارا یہ موقف ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، کیونکہ یہاں نبی نے بیان کر دیا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں. تو بھئی اب نبی کے بیٹے کون ہوتے ہیں؟ کیا غیر صحیح نبی کے بیٹے کہلاتے ہیں جن کو پھر صدقہ حلال ہوتا ہے؟ اور دوسری بات میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں، اور جو سادات ہیں، خدا کے لیے میں سادات کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ اپنے دامن میں، اپنے ضمیر میں ذرا جھانکیں کہ ایک سیدزادی کا جب غیر صحیح سے نکاح ہوتا ہے اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے. پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ سادات سے نکل جاتی ہے، دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی اولاد غیر سید ہوگی، تیسرا نقصان یہ ہے کہ اسے صدقہ جو حرام تھا وہ کھانا پڑے گا، چوتھا نقصان یہ ہے کہ جو اس کی عزت تھی اس کا جنازہ نکل جائے گا. اس سادات کی اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ جن کے گھر زیادہ جانے سے منع کیا گیا، جن کی حرمت نبی کی وجہ سے، نسب نبی کی وجہ سے نبی کی بیویوں کو مائیں بنا دیا گیا، جب مائیں تو بیٹیاں بہنیں بنا دی گئی. نبی پاک نے کہہ دیا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے. اتنے سارے دلائل جو موجود ہیں، ان سب کے باوجود اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ تو بات ہی نہیں ہے، کسی امام کی بیٹی کا تذکرہ نہیں ملتا، ان کا ذکر نہیں ملتا. علی جاری صاحب آپ کو چاہیے اس پہ ورک کریں، آپ دیکھیں، آپ مزید اس پہ کام کریں کہ یہ جو ملتے ہیں آواز جن بیٹیوں کے، ان میں سے کسی کا غیر سید کے ساتھ کیوں نہیں ثابت ہوتا؟ ایسا کہ بی بی شریکت الحسین ہے تو جعفر کے بیٹے کے ساتھ ہوا. تو یہ ساری چیزیں غیر معلوم ہے بھائی، جن کے نکاح ہوئے ہیں، جن کے ہوئے ہیں وہ سادات میں ہوئے ہیں، غیر سادات میں نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، اب کہاں سے آپ کہتے ہیں نہیں ہوئے ہیں؟ ثابت کرو نہیں ہوئے ہیں، ثابت کرو نہیں ہوئے ہیں نا. آپ میرا مخاطب آپ نہیں ہیں، سادات میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ثابت کریں. اصلی نسلی سادات. اور بھائی آپ ثابت کریں کہ کسی بھی امام علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی نے کسی غیر سید سے شادی نہیں کی ہے، دلیل لائیں. میرے نبی نے کہہ دیا ہماری بیٹی ہیں ہی ہمارے بیٹوں کے لیے. اللہ یاری صاحب، یا تو آپ خطب اربع نہ مانیں، آپ کہہ دیں ہمارا میرا عقیدہ ہے، میں کافی کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس صرف یہی دلیل ہے، یا تو آپ یہ کہہ دیں. اگر اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے، اس کا مطلب ہے. سن لو نا بھائی، سن لو نا بھائی، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں نا، آپ کا یہ آپ تو سب سے بہتر جانتے ہیں. جب عمل موجود ہے آپ اس کے نفی کیسے کر رہے ہیں؟ اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. سب لوگوں کو سمجھ آ گئی بھائی آپ کی بات، بہت مہربانی. اب دوسروں کو تک گئے ہیں بھائی، 2 بج گئے، پلیز. ٹھیک ہے نا، 5 گھنٹے ہو گئے، اجازت. ایک آخری حدیث پیش کرنی ہے ابھی، آخری والا نہیں، کافی ہے، کافی ہے، میں تک گیا ہوں. جی سامعین اور ناظرین، تو آپ نے اللہ یار صاحب کی چالاکی اور مکاری کو دیکھا ہوگا کہ وہ انسان جس کا یہ عقیدہ تھا کہ میں خطب اربع کو مانتا ہوں، میں ان کتابوں پر یقین رکھتا ہوں، وہی بندہ اب حدیث رسول کا انکار کرتا دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب بیان کر دیا، فرما دیا کہ بناتنا لبنینا، کہ ہماری بیٹیاں ہی ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں، وبنونا لبناتنا، اور جو ہمارے بیٹے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بھی ہماری بیٹیوں سے شادی کریں، یعنی کوشش کریں. سادات کو بھی چاہیے کہ وہ سیدزادیوں سے ہی شادی کیا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب فقط سیدزادہ صرف سیدزادی سے ہی شادی کر سکتا ہے، کیونکہ مولا کائنات کے گھر میں غیر سیدزادی کا آنا، ٹھیک ہے، امام حسین بادشاہ کے گھر میں آنا، امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں آنا، امام حسن علیہ السلام کے گھر میں آنا، یہ دلیل ہے کہ غیر سید کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے سیدزادے کی. لیکن جہاں تک بیٹیوں کی بات ہے تو آل محمد میں سے، مولا کائنات کی بیٹیوں میں سے، معصومین علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے کسی بھی بیٹی کا نکاح غیر سید سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ معصوم نے سٹیمپ لگا دی کہ ہماری بیٹیاں ہیں ہی ہمارے بیٹوں کے لیے. میں اس بندے کو ام البنین اس کتاب کا حوالہ دیتا رہا. اس کتاب کے اندر ضمیر اختر نقوی صاحب نے مولا کائنات کی ان بیٹیوں کے نام بھی لکھی اور شوہر کے نام بھی لکھے ہیں. سب کی شادیاں سادات میں ہوئی ہیں. اور اسی طرح میں اس کتاب، یہ جو میرے پاس موجود ہے، تحریف اسماء اولاد معصومین علیہ السلام، نجات طائی صاحب کی کتاب، اس کا بھی حوالہ دیتا رہا کہ یہ بھی ایک محقق ہے. تو اس کی کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب حاکم شام نے رشتہ کے لحاظ سے ایک بندے کو بھیجا اور امام حسین علیہ السلام تک بات آئی، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کی سنت سے تجاوز نہیں کر سکتے.
تو معصوم نے منع کر دیا اس طرح کے رشتوں سے، اور باقاعدہ معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم سب گواہ رہنا کہ عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ام کلثوم کا جو عقد ہوا تھا، جو اس کی شادی ہوئی تھی، وہ اس کے چچا کے بیٹے قاسم بن محمد بن جعفر کے ساتھ ہوا تھا۔ تو جہاں بھی سامعین گرامی کا معصومین علیہ السلام کے لحاظ سے اور اس گھرانے کے لحاظ سے بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ سادات کے ساتھ ملتا ہے۔ اب امویوں کے ہاں رشتہ کرنے سے امام حسین علیہ السلام نے منع کر دیا، اور مولا نے کہہ دیا ہم نبی کی سنت سے تجاوز نہیں کر سکتے، یعنی نبی نے بھی اپنی بیٹیاں ان کو نہیں دی تھی اور معصومین علیہ السلام نے بھی ان کو اپنی بیٹیاں نہیں دی، اور بلکہ نبی نے فرما دیا تھا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں۔ تو یہ سب سے معتبر دلیل ہے کہ شہزادیاں فقط ہوتی ہی سادات کے لیے ہیں، اور سید زادہ غیر سید سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اسے بھی چاہیے کہ سید زادیوں سے شادی کرے تاکہ سید زادیاں والدین کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائے اور سید زادیاں بغیر شادی کے بیٹھی نہ رہ جائیں۔ والسلام، یا علی مدد انشاءاللہ آخری کلپ بھی آپ کی خدمت میں بہت جلد آ جائے گا۔